اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں تو ہمیں ہمارا محبوب مل جائے گا اور ہماری ملاقات جو ہے اللہ تعالیٰ سے ممکن ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا یہ جو انعام ہے اللہ کی رضا کا اور پھر اس کی ملاقات کا، یہ انعام اتنا بڑا ہے کہ اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچ سکتے ہیں؟ کوئی ذہن میں نہیں آتا کہ کیا وہ کیا ہوگا۔ بہرحال یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کو انسان اگر راضی کر لے تو اس کو وہ انعامات خداوندی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اگر آپ راضی کر لیں گے تو آپ کے دل میں ایک نور اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جائے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے دنیا میں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو فرقان کی نعمت ادا کر دے گا، اور آپ کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک نور مقرر کر دے گا۔ راضی تو وہ ہے، لیکن یہ اس کے اثرات ہیں، یہ اس کے جو آپ کو دنیا میں ملے گا وہ یہ ملے گا۔ اور قرآن کی روح سے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ بھئی قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو بالکل بتاؤں گا۔ فَمَنْ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اپنے معاملات کرتا ہے، کیا ہو سکتا ہے یہ شخص اس کی طرح جو تاریکیوں میں ہے، اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے، یہ دو شخص برابر نہیں ہیں۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یجعل لکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہے، یا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، رسول پر ایمان لے آؤ، تو کیا ہوگا؟ دو چیزیں کر لو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت کے دو حصے میں تمہیں عطا کر دوں، ڈبل اجر تمہیں دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تمہارے لیے میں ایک نور مقرر کر دوں گا جس کے ذریعے تم چلت پھرت کرو گے۔ تمہارے لیے میں ایک نور، یجعل لکم نورا تمشون بہ، اس کی روشنی میں تم دنیا میں وقت گزارو گے۔ ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ جو ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو انسان جو ہے وہ تو خطا کار ہے، اور خطا کار اس طریقے سے ہے کہ اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا یہ بہت بڑی خطا ہے۔ ہم تو خطا کا معنی ذرا محدود کر لیتے ہیں کہ بھئی کوئی جوا کھیل لے، شراب پی لے، یہ کر لے، وہ کر لے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ایک محدود معنی ہے۔ اصل جو خطا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور وہ چیز آپ کو محبوب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اگلے پچھلے گناہوں کو تمہارے بخش دے گا۔ بہرحال اگلے پچھلے تو اس کی پھر وضاحت ہے، لیکن یہ ہے کہ پچھلے گناہ تو تقریباً بخش دے گا، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے مولا آپ کا ہو جائے گا۔ آپ مولا کے ہو گئے تو مولا آپ کا ہو جائے گا، اور
ایک حدیث میں کے ذریعے میں آپ کو یہ بات مزید وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ من جعل الہموم ہمم واحدن ہم آخرتہ کف اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام فکروں کو مٹا کر ایک فکر بنا لی اور اللہ تعالیٰ کی فکر، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی جس نے اپنے تمام غموں کو یکجا کر کے ایک غم بنا لیا، اللہ کا غم، کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو بہرحال آج کی نشست میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔